السلام علیکم۔ سلام قبول کریں میرا، اور پروگرام روزے میں جتنا ہو سکا انشاءاللہ کریں گے۔ اور اس میں ایسا ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ ہر جمعہ کو ہر ہفتہ کے بعد آپ کی خدمت سے آپ نے یہ سمجھ لینا ہے کہ آپ ہی کا یہ سوال ہے، ٹھیک ہے جناب؟ اچھا، سوال سے قبل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کل بھی کریتی کے جزیرہ ایرا پیترا اور اس کے ملحق گاؤں سے سید عقیل عباس کا فون آیا، اور انہوں نے مجھے بتایا، پرسوں فون آیا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے مالک نے تمام افراد کو لیگل کرنے کے لیے ہماری اپلیکیشنز آن لائن کر دی ہیں، اور اب وہ اس بات پر زور دے رہا ہے کہ آپ پاکستان جائیں، وہاں سے آپ واپس آئیں گے۔ صدام علی کا کیس جو تھا وہ اراکلیو کریتی سے اور مختلف بے شمار یونان کے علاقوں سے جو معاملات سامنے آئے ہیں وہ یہ ہے کہ اب مالکان بڑی تیزی سے اپنے مزدوروں کی آن لائن اپلیکیشن درخواست کر رہے ہیں اور اس کا جواب آ رہا ہے۔ اچھا، اب آپ بڑے بے چین ہیں اور فکر مند ہیں کہ جناب میری اپلیکیشن کب ہوگی، وہ قانون کون سا ہے، کہاں سے لوں گا، کیا ہوگا، کس طرح ہوگا؟ تو آئیں تھوڑا سا اس پر تبصرہ کر لیتے ہیں۔ یہ جو قانون ہے یہ پرانا قانون ہے، مزدور کی قلت کی وجہ سے، اور جس طرح اب امیگریشن وزیر جناب نوتی متاراکی اور یونان کی موجودہ حکومت نے یہ طے کر لیا ہے کہ بھائی غیر قانونی افراد جو ہیں، جس طرح میں نے آپ کے سامنے یہ پریس ریلیز پڑھی، تازہ ترین پریس ریلیز، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ تمام اوپن کیمپ بھی ہم بند کر رہے ہیں، اور جن لوگوں کو رہائشیں دی ہوئی ہیں، سرکاری رہائشیں، وہ بھی بند کی جا رہی ہیں، اور ان لوگوں کو بھی جن کو منفی میں جواب ملے گا، یعنی کہ اسائلم نہیں ملے گی، ان لوگوں کو وطن سے ڈپورٹ کر دیا جائے گا، باہر ان کے ممالک بھیج دیا جائے گا۔ اچھا، اس میں حکمت عملی کیا ہے؟ اب حکمت عملی یہ ہے جو قانون کی سمری یا قانون کی وضاحت کے تحت سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ حکومت یہ چاہتی ہے، اب جیسا کہ جن افراد کے پیپرز منظور ہو رہے ہیں، زمینداروں کے ابھی تک، خاص طور پر زمیندارہ سے متعلق کام کرنے والے جو مزدور ہیں، ان کے جو آن لائن اپلیکیشنز یا درخواستیں بھیجی گئی ہیں، ان کے جواب اگر مثبت میں آتے ہیں تو راستہ اور طریقہ کار ایک ہی ہے۔ ایک وہ واحد طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے یہاں سے اپنے ملک جانا ہے، جس بھی ملک سے آپ تعلق رکھتے ہیں، اور پھر وہاں سے ان کی گریک امبیسی سے ویزا لینا ہے، اس کانٹریکٹ پر، مالک اور مزدور کے معاہدے پر، پھر آپ واپس لیگل قانونی طور پر یہاں یونان آئیں گے اور اس قانون کے تحت کام کریں گے۔ یعنی کہ کہنا ان کا یہ ہے کہ ہم نے اللیگل یعنی کہ غیر قانونی یا جن لوگوں کے پاس لیگل پیپرز نہیں، ان کو یہاں نہیں رہنے دینا، لیگل لوگوں کو رکھیں گے۔ یہ ہے اس کا لب الباب۔ اچھا، اس میں ایسا ہے کہ بڑے سارے شہزادے، بڑے سارے نوجوان کہتے ہیں کہ وہ امیگریشن والا جو قانون ہے اس کا کیا بنا ہے؟ اچھا، یہ سن لیں کہ امیگریشن کہتے ہیں کسی ملک میں جو وزارت امیگریشن ہے مزدور کو لیگل کرنے کے لیے کیا راستہ دیتی ہے، کیا طریقہ کار اختیار کرتی ہے، اس قاعدے کو، اس قانون کو، اس ضابطے کو امیگریشن قوانین کہتے ہیں۔ بڑی معذرت سے جو اوپن امیگریشن ہے نا، جیسے پہلے ایک قانون ہے کہ اگر آپ کے پاس 7 سال کے ثبوت موجود ہیں، پروف موجود ہیں، تو آپ یونانی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر، ایکسیرتکی لوگی کی بنیاد پر آپ لیگل ہو سکتے ہیں، اس پروسیس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ نہ اس طرح کی امیگریشن ہے، نہ اس سے قبل 2005 میں امیگریشن کھلی، 2001 میں کھلی، 98 میں امیگریشن دی گئی، یہ اس طرح کی امیگریشن نہیں ہے۔ یہ اوپن امیگریشن نہیں، یہ صرف اور صرف مالک اور مزدور سے متعلق
کام کے معاہدہ جات کے تحت لیگل کنڈیشنز، لیگل حالات ہیں، 3 سال پر مبنی، 5 سال پر مبنی، یا کیا معاہدہ آپ کے ساتھ مالک کرتا ہے، یا قانون آپ کو کیا رستہ اور معاہدہ دیتا ہے، اس کے تحت یہ آپ کو لیگل سٹیٹس ملے گا۔ محققین کہتے ہیں، قانون دان یہ کہتے ہیں کہ اس میں پابندیاں زیادہ ہیں، سہولتیں کم ہیں۔ زیادہ واضح، زیادہ اچھا، برتر و اعلیٰ قانون وہ ہے جو 7 سال والا ہے، یا اس سے پہلے جو امیگریشن قوانین ہیں وہ برتر و اعلیٰ ہے، زیادہ بہتر ہے۔ اس میں آپ نیشنلٹی تک لے سکتے ہیں، فیملی کو بلا سکتے ہیں، بچوں کو بلا سکتے ہیں، مختلف اس طرح کے راستے اس میں دیے گئے ہیں۔ اس قانون میں یہ پابندیاں ہیں کہ اگر یہ 5 سال کا قانون ہے، 3 ماہ اگر آپ نے یہاں 9 ماہ کام کرنا ہے تو 9 ماہ کام کریں گے، اسی مالک کے ساتھ کام کرنا ہے تو اسی مالک کے ساتھ کریں گے۔ شاید اس میں یہ آپ پر پابندی ہو کہ آپ کسی دوسرے مالک کے ساتھ کام نہیں کر سکتے، اس 5 سال کے بعد آپ یہاں نہیں رہ سکتے۔ اس طرح کی مختلف پابندیاں، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، جس کی وجہ سے میں بھی یہ کہتا ہوں اور قانون دان محققین بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس 7 سال والے ثبوت پورے ہو چکے ہیں تو برتر و اعلیٰ یہ ہے کہ آپ 7 سال والے قوانین کے ذریعے اپنے آپ کو لیگل کرنے کا راستہ وہ کر لیں۔ اگر نہیں تو زمیندار حوالے سے پرانا قانون جو ہے وہ عملداری میں ہے۔ بڑی توجہ سے سن لیجئے کہ نیا قانون، نئی جو حکمت عملی ہے جس میں وزارتی فیصلے کا انتظار ہے، وہ ابھی تک تاحال منظر عام پر نہیں آیا۔ منظر عام پر آنے کے بعد یہ پتہ چلے گا کہ کیا فیکٹریاں، دکاندار یا کیا تمام کاروباری افراد اپنے اپنے مزدوروں کو لیگل کر سکتے ہیں، کرا سکتے ہیں۔ یہ ابھی اس کا انتظار باقی ہے۔ حکومت ہوتی ہے، وزارت ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ 1 ماہ کے اندر اندر اس قانون پر وزارتی فیصلہ آ جائے گا۔ 4 وزارتیں، وزارت مزدور، وزارت خارجہ اور داخلہ اور وزارت پولیس، ان 4 وزارتوں نے اس کے متعلق فیصلہ کرنا تھا۔ شاید پیچیدگیاں ہیں، قوانین کو، فیصلوں کو کس طرح عمل میں لانا ہے، اس لیے ابھی تک اس کا فیصلہ منظر عام پر نہیں آیا۔ آ جائے گا تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ آپ جو کیا کر سکتے ہیں، اپنا پاسپورٹ ریڈی رکھیں، اپنے برتھ سرٹیفکیٹ، شاید کریکٹر سرٹیفکیٹ کی بھی کہیں ضرورت پڑے، لیکن پاسپورٹ اور برتھ سرٹیفکیٹ یہ 2 لازم چیزیں ہیں جو آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے۔ مالک سے قریبی رابطہ رکھیں۔ بے شمار نوجوانوں نے، ہزاروں نوجوان جو ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے مالکان سے بات کر کے تو ان کو میں وضاحت کروں۔ تو میرے بچوں، انشاءاللہ بفضل تعالیٰ جو ہی قانون آ جاتا ہے تو قانون کا پرچہ باقاعدہ آپ کے اپنے پیج پاکستان کمیونٹی یا YouTube j.aslam پر یا infotimegreece.com بلاگ پر، ان 3 چیزوں پر جو آپ کی ہیں، شاملات ہیں، سب کی سانجھی ہیں ہماری، ان پر انشاءاللہ اس کو پبلش کر دیا جائے گا تاکہ آپ اپنے اپنے مالکان سے کر لیں۔ لیکن حقیقت ہے کریتی سے اس وقت رفتار کافی تیز جا رہی ہے کہ مالکان جو ہیں وہ اپنے مزدوروں کا راستہ لیگل کرنے کا اس پہ اپلیکیشن کرتے جا رہے ہیں۔ حتیٰ کہ سید عقیل عباس یہ بتا رہے تھے کہ ہمارے مالک کہتے ہیں کہ بھائی اب ہم غیر قانونی مزدور نہیں رکھ سکتے، اس لیے جلد اپلیکیشنز کرنی ہیں۔ اچھا، بنیادی طور پر یہ بہت پرانا قانون ہے، نیا قانون ابھی عملداری میں نہیں آیا کیونکہ وزارتی فیصلہ نہیں آیا۔ تو یہ پرانا قانون پھر دوبارہ بار بار بتایا ہے، پھر بتاتا چلوں کہ اس لیے عملداری میں آیا ہے بڑا پرانا، کیونکہ مزدوروں کی بڑی قلت ہے، اور مزدوروں کی بڑی قلت ہونے کی وجہ سے حکومت نے ایک طرف تو پتہ نا وہ شکوپا گرفتاریاں، ڈپورٹ اور مختلف ایسے معاملات جو کیے، تو اس کی وجہ سے مزدوروں کی جو شارٹیج بہت زیادہ ہوگی، اور اس وجہ سے پھر اس طرح اس قلت کو پورا کیا جا رہا ہے کہ ان کو لیگل کیا جائے۔ اچھا، بنیادی طور پر یہ جو قانون ہے، یہ قانون حقیقت میں باہر سے کسی دوسرے ملک سے مزدور کو یونان لانے کا قانون ہے، لیکن
اندر والے جو نوجوان، جو شہزادے، جو ہمارے مزدور بچے مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے جو یہاں کام کر رہے ہیں، ظاہر ہے ان کا مالک اور مزدور کا ایک بڑا اعتبار اور اعتماد کا رشتہ بن چکا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کر سکتے ہیں، یعنی کہ انہیں آن لائن اپلیکیشن ان کی کر سکتے ہیں۔ اس میں پھر طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے ممالک واپس جائیں، وہاں سے گریک امبیسیوں سے ویزا لے کر آئیں۔ اس میں کچھ ابہام ابھی تک تاحال باقی ہیں، لیکن معذرت سے کاموں کی تحقیق کرنی، کاموں کے متعلق ریسرچ کرنی، ان کے متعلق مختلف اداروں سے فی سبیل اللہ کام کرنے بڑے مشکل کام ہوتے ہیں۔ جب اسباب نہ ہوں، ذرائع نہ ہوں، پیسے نہ ہوں، مال نہ ہو، دولت نہ ہو، کچھ بھی، تو آپ کو پتہ ہے کہ میں رضا کرانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے بغیر کسی وسیلے وسائل کے آپ کے لیے کام کرتا ہوں، تاکہ جو نفع اور فائدے آپ تک پہنچائے جا سکتے ہوں، جو علم، علوم، قوانین آپ تک پہنچا سکوں، وہ پہنچا سکوں، وہ پہنچانے میری خوشی ہے۔ اچھا، اب آپ کو بتاتا چلوں کہ جو سوالات آگے ہیں آپ نے کافی تعداد میں بھیجے ہوئے ہیں، ان کے حوالے سے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ 1 مئی جو ہے مزدوروں کا عالمی دن ہوتا ہے۔ آج 29 ہے اور کل 30 ہے، پرسوں جو ہے 1 مئی ہے اتوار کو۔ آج جمعہ المبارک ہے نا، کل ہفتہ ہے، تو پرسوں اتوار کو 1 مئی ہے۔ اس دن سب سے پہلے تو پوری دنیا میں مزدور جو ہیں وہ اجتماعات کے لیے نکلتے ہیں، اپنے حق اور حقوق کے لیے۔ جو سست اور کاہل نہیں ہوتے وہ نکل جاتے ہیں، جو موج میلہ کرنے والے ہیں وہ کہتے ہیں نیندر تے پھنڈ ہونا، باقی پھر تکی جائے تھی۔ تو یونان میں مزدور جو ہیں وہ 1 مئی صبح 11 بجے اکٹھے ہو رہے ہیں وزارت مزدور یعنی کہ پلاتیا کلاتھمونوس میں، میٹرو پانی پشتیمیو، صبح 11 بجے۔ تو آپ میں سے بھی جس کا من چاہے کہ مزدوروں کے ساتھ یکجہتی، یعنی کہ اپنے ساتھ یکجہتی اور اپنے حق اور حقوق کے مطالبات کے لیے مزدوروں کے ساتھ کھڑا ہوں، تو وہ ان سے جناب یہ درخواست ہے کہ سن لیجئے کہ 1 مئی صبح 11 بجے پلاتیا کلاتھمونوس میٹرو پانی پشتیمیو پر اجتماع ہوگا، میں بھی ہوں گا، آپ بھی آ جائیے اور سب مل کے جو ہے وہ انشاءاللہ اپنے حق کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اس میں وضاحت کرتا چلوں کہ 1 مئی کو کافی ساری سروس جو ہے بسز کی وہ شارٹ ہو جاتی ہے، اور میٹرو ٹرام کام کریں گی، اور ٹرالی اور بسیں صبح 9 سے شام 9 تک صرف کام کریں گی۔ یہ ہے کچھ اسٹیشنز بھی جہاں بہت زیادہ بڑے مجمع ہوتے ہیں وہ بند ہوتے ہیں، وہ جب پولیس وضاحت کرے گی اس کی بھی آپ کو آگاہی کر دی جائے گی۔ اچھا، اب آتے ہیں کہ دوبارہ سوالات کی طرف آتے ہیں۔ اب جو سوالات آپ شہزادوں نے بھیجے تو ان سوالات کی طرف جناب چلتے ہیں۔ مناف صاحب ہیں، مناف صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم کہتا ہوں۔ مناف صاحب کہتے ہیں کہ سر اگر کوئی فیملی ویزا پر 3 ماہ کے لیے آئے تو اس کے لیگل ہونے کے چانسز ہیں؟ مناف صاحب آپ کو میرے شہزادے، میرے بھائی، پروگرام میں خوش آمدید، ویلکم۔ فیملی ویزا پر اگر کوئی 3 ماہ کے لیے فیملی ویزا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ ٹورسٹ ویزا ہوتا ہے، وزٹ ویزا ہوتا ہے، سیر و سیاحت کا ویزا ہوتا ہے۔ تو فیملی ویزا تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو باقاعدہ فیملی کو یہاں لانے کا، رکھنے کا ویزا جاری کیا جاتا ہے۔ تو جو ٹورسٹ ویزا ہوتا ہے اس میں مراحل یہ ہوتے ہیں کہ آپ کسی وجہ سے اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں، یعنی کہ اس کی مدت بڑھا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ علادہ پون آفس میں جا کر اپلیکیشن کرتے ہیں، لوازمات ہوتے ہیں کہ ان کا بینک اکاؤنٹ ہو، ان کی جو چیزیں ہیں کس طرح یہ اخراجات کریں گے، کس طرح کیا کریں گے۔ تو وہ تقریباً 3 سے 5 ہزار یورو ماہانہ اگر رقوم بینک میں ہو، تو وجہ بھی معقول ہو کہ گرمیوں کی چھٹیاں کٹھی گزارنا چاہتے ہیں یا کوئی بیمار ہو گیا ہے یا کس طرح، تو اس کی ایکسٹینشن کے لیے، اس کی مدت کی بڑھوتری کے لیے آپ درخواست کر سکتے ہیں۔ وزٹ ویزا فیملی ویزے میں تبدیل نہیں ہو سکتا،
اس کے لیے ایک ہی پروسیس ہے کہ آپ اپنے ملک سے جب آپ کے کاغذات تیار ہو جائیں گے، آپ کے اپنے وطن سے جب آپ کو فیملی ویزا اس ملک کی یعنی کہ یونان کی ایمبیسی جاری کرے گی تو وہ پھر فیملی ویزا ہوتا ہے اور یہ فیملی ویزے میں تبدیل نہیں ہو سکتا۔ شہزاد صاحب ہیں، شہزاد صاحب خوش آمدید میرے شہزادے، آپ کو کہتے ہیں کہ میں اپنی ٹکٹ پر پاکستان آیا ہوں، اگر میرا مالک یونان میں میرا ویزا اپلائی کر دے تو لیگل طریقے سے یونان آ سکتا ہوں؟ جی میرے شہزادے بالکل، آپ پرانے قانون کے تحت میں نے بتایا ہے کہ زمیندار مالکان آپ کی آن لائن اپلیکیشن درخواست کر سکتے ہیں، اس طرح پھر آپ آ سکتے ہیں۔ منا خان ہیں اور کہتے ہیں سر مجھے اپنے پاس بلا لیں۔ بسم اللہ جی، ست بسم اللہ، آپ تشریف لائیں، آپ کو ہم اہلاً سہلاً کہتے ہیں۔ اور لیکن اس میں شہزادے طریقہ کار یہی ہے کہ کوئی یونانی زمیندار مالک آپ کی اپلیکیشن کرے کہ یہ مزدور جو ہے مجھے یہاں چاہیے، تو اس طرح پھر آپ کو ویزا مل سکتا ہے اور ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ فاروق راجپوت ہیں، کہتے ہیں کہ سر جن کا عدالت میں کیس ہو کیا وہ 7 سال کے ثبوت پر پیپرز جمع کروا سکتا ہے اگر اس کے کیس ابھی ختم نہیں ہوا؟ اچھا ایسا ہے کہ فاروق صاحب آپ اور آپ جیسے بے شمار نوجوان سن لیجئے کہ عدالتی آپ کا اگر کیس چل رہا ہے پیپرز تو آپ جمع کرا سکتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر پیریفیریا کہتا ہے کہ آپ اس جو کیس ہے اس کا سمری رزلٹ لائیں کہ اس کا کیا بنا ہے، تو تھوڑا سا وہ لٹکا دیتے ہیں کیس کو، لیکن کیس جمع کرا سکتے ہیں۔ اس میں اگلا نکتہ یہ ہے کہ یونانی قانون یہ کہتا ہے کہ جب کوئی فرد سزا یافتہ ہو 1 سال یا اس سے زائد تو وہ اپنے پیپرز جمع نہیں کرا سکتا، یعنی کہ سزا یافتہ کے لیے سزا کو توڑنا، سزا کے توڑنے کی اپیل کرنا اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ کرا سکتا ہے پیپرز جمع، اور اس کے بغیر نہیں کرا سکتا۔ افضل رحمانی صاحب ہیں، رحمانی صاحب کہتے ہیں سر جو یونان میں غیر قانونی ہے بہت پریشان ہیں، یہ قانون کب تک لاگو ہو جائے گا؟ رحمانی صاحب میرے شہزادے قانون کے حوالے سے ابھی تک تاحال وزارتی فیصلہ سامنے نہیں آیا، بڑی امید ہے کہ اللہ نے چاہا تو مئی میں اس کا پورا امکان ہے، لیکن وزارتیں ہی جانتی ہیں کہ کب یہ فائنل فیصلہ آئے گا، لیکن مجھے توقع ہے کیونکہ وہ عادیہ ارگاسیہ کا جو قانون ہے مئی میں بالکل ٹوٹل ختم ہو رہا ہے، اس قانون سے قبل جو ہے حکومت یونان کا کہنا یہ ہے کہ اس سے قبل یہ قانون عملداری میں آ جائے گا۔ آپ دیکھیں کہ یہ اپنے وعدوں میں پورا اترتے ہیں یا نہیں۔ فیصل مرالا کی طرف سے سلام اور دعائیں ہیں، بڑی مہربانی مرالا صاحب، بہت زیادہ شکریہ۔ آرگوس سے فیصل مرالا ہمیشہ لکھتے رہتے ہیں، بڑی مہربانی، آپ کو بھی سلام ہیں، دعائیں ہیں اور بے حد شکریہ جناب۔ توقیر بٹ صاحب ہیں، توقیر بٹ صاحب کہتے ہیں 5 ماہ ہو گئے ہیں فنگر جمع کروائے ہوئے، ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا۔ توقیر بٹ صاحب اصل میں معاملہ یہ ہے کہ فنگرز یا دوسرے معاملات میں کافی سستی پیریفیریاز میں ہے، لیکن اس میں ایک دوسری میں صورت آپ کو آگاہ کرتا چلوں، یہ دنیا کے نظام زندگی میں جیسے آپ کے ہمسائے میں کوئی اچھا انسان رہتا ہو، آپ کے ساتھ کوئی ایسی جماعت، سیاسی جماعت، جس سیاسی جماعت کا نعرہ یہ ہو کہ مزدور مزدور بھائی ہے، ہم انسان ہیں، انسان سب اہم ہے، یا آپ کے پڑوس میں یا آپ کے ہمسائے میں کوئی کریسی افگی کا، کسی ایسی جماعت کا جو کہتے ہیں ان سب کو نکالو، اسی طرح زندگی کے تمام شعبوں میں اور پیریفیریاز میں بھی تمام سیاسی جماعتوں سے مختلف نفرت کرنے والے، پیار کرنے والے انسان بھی افسران ہوتے ہیں۔ کسی برے افسر کے پاس آپ کی فائل چلی گئی تو وہ چاہتا ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ لیٹ کر لوں، وہ پنجابی کہتے ہیں نا تھاپیاں پنیاں ویر پورے نہیں مکدے، لیکن کچھ پھر لوگوں کا تھاپیاں پننے پر ہی وہ زور ہوتا ہے۔ تو ویسے جرنل یہ ہے کہ تمام معاملات سستی سے جاری ہیں، تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی فائل کسی اچھے افسر کے پاس ہو تاکہ وہ جلد از جلد آپ کا کیس مکمل کرے اور آپ کو خوشخبری کا جو ہے عندیہ دے۔ عدنان مہر صاحب ہیں، عدنان مہر صاحب کہتے ہیں کہ سر 7 سال والا قانون چل رہا ہے یا نہیں؟
عدنان صاحب بالکل چل رہا ہے، پورے زور سے چل رہا ہے، پوری آن شان سے چل رہا ہے، لیکن ابھی چل رہا ہے۔ کل کو نیا قانون ضابطہ آ جاتا ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس کا ابھی کچھ وضاحت موجود نہیں۔ غلام جیلانی صاحب ہیں، جیلانی صاحب کہتے ہیں کہ سر پالینی 7 سال والے پیپرز جمع کروا دوں کیونکہ مجھے ایتھن کا سمولیو نہیں مل رہا۔ رحمانی صاحب، جیلانی صاحب، غلام جیلانی صاحب، آپ کو اور ان تمام افراد کو میں ہدایت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، ایڈوائز کرتا ہوں میرے بچوں، میرے شہزادوں، میرے بھائیوں، جس پیریفیریا میں آپ رہتے ہیں، چاہے آپ پالینی میں رہتے ہیں، کبھی بھی اپنا پیریفیریا چینج نہ کریں، کبھی بھی دوسرے فرد سے سمولیو نہ لیں۔ میرے بچوں، بڑے سارے نوجوانوں کا پرانے پیپرز بھی برباد ہو گئے ہیں، نئے تو چلو جرم بن جانا، آپ کے سر پہ رسا ڈال جانا گردن میں کرائم بن جاتا ہے، جرم بن جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سمولیو کہاں سے لیا، کس کے پاس سے رہتے ہو، کہاں سے لیا اور تم نے یہ جرم کیا، اب تم عدالت جاؤ۔ کوئی بات نہیں، وہ سیانے کہتے ہیں دیر آئے درست آئے، کوئی بات نہیں۔ مجھے پتہ ہے جب 7 سال انتظار کر کے پیپر جمع کرانے کا وقت آئے تو جلدی کالی سوڑ پڑ رہی ہوتی ہے کہ جلدی جلدی جناب میرے پیپر نکلیں، لیکن وہ پیپر بالکل نہ نکلنے سے 1000 درجے بہتر ہے کہ تھوڑے سے ٹھہر کے نکل جائیں۔ اس لیے نصیحت سن لیجئے، اپنے پلے باندھ لیجئے کہ اپنا پیریفیریا کبھی بھی چینج نہ کریں، کیونکہ 2 نمبر سمولیو مکان کا لگانے سے بڑے سارے لوگوں کے معاملات برباد ہو چکے ہیں۔ انہوں نے اپنے گلے میں رسا ڈال رہی ہے، آپ کو بچانے کے لیے آپ کو یہ نصیحت کر رہا ہوں۔ محمد لقمان ہیں، کہتے ہیں کہ زمیندار مالک کس طرح اپنے مزدور کے لیگل ہونے کی درخواست جمع کرا سکتا ہے؟ شہزادے، یہ ایک پرانا قانون ہے اور پرانے قانون کے تحت آن لائن وزارت امیگریشن کو درخواست بھیجنی ہے۔ یہ آپ کے قریب ترین اس علاقے میں کوئی بھی وکیل جب آپ کے مالک بات کریں گے تو وہ انشاءاللہ اس کو کر لیں گے، اس کا ہو جائے گا۔ اچھا، یہ نام اب تھوڑا سا غلط ہو جائے تو معذرت کیجیے گا، ہبا لیرا کچھ سم تھنگ اس طرح کا نام ہے، مائنڈ نہیں کریں۔ یہ سوال آیا ہے تو کہتے ہیں کہ سر 5 سال والے قانون پر تو 5 سال بعد واپس جانا پڑے گا، آگے بھی لیگل ہو سکتے ہیں۔ اچھا، یہ جو قوانین نئے ہیں نا، ان نئے قوانین میں اب تک کی وضاحت یہ ہے کہ اگر 3 سال کا معاہدہ ہے تو 3 سال بعد واپس جانا ہوگا، 5 سال کا لیگل معاہدہ ہے تو 5 سال بعد واپس جانا ہوگا۔ 5 سال کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آپ کا مالک دوبارہ آپ کو لیگل کرنے کی اپلیکیشن کر سکتا ہے، نہیں کر سکتا، اس کے پاس کام ہے نہیں ہے، اس کا بھی قانون نے وضاحت نہیں کی۔ بہرحال وہ کہندے نے شہزادیو جننے دن لگتے نے وہ تو لائیے بعد دا بعد ہی سوچنا نے، تو اس طرح جو اب رستہ کھلا ہے اس میں رستہ بنائیں، بعد کی بات انشاءاللہ بعد میں دیکھ لی جائے گی۔ فیصل شاہ صاحب ہیں، خوش آمدید شاہ صاحب کو، کہتے ہیں کہ سر 9 ماہ ہو گئے ہیں فنگر دیے ہوئے 7 سال والے ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا۔ شاہ صاحب سستی سے ہی کام کر رہے ہیں، انشاءاللہ امید ہے کہ جلد آپ کا آ جائے گا، دیر ہو جائے اندھیر نہ ہو۔ انصر صاحب ہیں، جنید انصر، کہتے ہیں کہ A2 کے امتحانات کب ہو رہے ہیں؟ اچھا، یہ A2 A1 B2 3 وہ گاما تک جتنے بھی امتحانات ہیں، یہ حکومت یونان کے سابقہ سالوں کی جو ترتیب چل رہی ہے، سال میں 2 مرتبہ ہوتے ہیں۔ حکومت یونان اس کی وضاحت کر دیتی ہے، اکثر و بیشتر اپریل کے آخر میں یا مئی میں یہ امتحانات ہوتے ہیں، اور دوسرے امتحانات جو ہیں وہ نومبر میں ہوتے ہیں، اکتوبر کے آخر میں یا نومبر میں، اس طرح کا۔ اور اس کا آپ سے متعلق 2 چیزیں ہیں، اس کو نوٹ کر لیں، بڑی توجہ سے سن لیں کہ ان امتحانات میں بیٹھنے کے لیے، امتحانات دینے کے لیے، امتحان میں شامل ہونے کے لیے آپ کو 2 ماہ قبل جو ہے درخواست بھیجنی پڑتی ہے، اپنا اس میں شامل ہونے کے لیے بھیجنا پڑتا ہے فارم وغیرہ۔ اب فار ایگزامپل اگر مئی میں امتحان ہوتے ہیں جن کے ابھی تک حکومت یونان کی طرف سے کوئی وضاحت نہیں کہ کب ہو رہے ہیں، لیکن داخلے ان کے جا چکے ہیں 25 مارچ تک،
20 मार्च तारीख थी, 5 दिन और बढ़ा दिए 25 मार्च करके, तो 25 मार्च तक जिन्होंने अपनी अपनी दरखास्तें भेज दी हैं वो इन मई के इम्तिहानात में अपना शामिल हो सकेगा। इसी तरह अगस्त के आखिर में या सितंबर के आगाज में दाखिले जाएंगे, अक्टूबर और नवंबर के 2 माह कबल, तकरीबन 1.5 से 2 माह कबल, तो वो फिर आप उसमें शामिल हो सकेंगे। लेकिन अहम तरीन क्या है? अहम तरीन ये है मेरे शहजादों, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, कि जब आपने तैयारी नहीं की, आप में से अक्सर शहजादे वाकई शहजादे होते हैं, वो करते पता क्या है, ओ यारा 15 साल हो गए ने, 20 साल हो गए ने, सारी जिंदगी इत्थे गाल सड़ी है, आमदी है यारा, चंगी भली आमदी है, इम्तिहान देने आते अल्लाह अल्लाह खैर सला। वो मेरे शहजादों, वो कहते हैं फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। इम्तिहान में बैठने के लिए, अपना हक लेने के लिए पहले आपको तैयारी करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। आपने तो वो गुंग मारने वाली जबान सीखी हुई है ना, तिका नीस तिका ने ते कालाई से ने कालाई में, और इसे लिखते कैसे? ये असल में लफ्ज़ क्या है, सुबह क्या होती है, शाम क्या होती है, इसको लिखा कैसे जाता है, चाय क्या है, कॉफ़ी क्या है, इसको लिखते कैसे हैं? तो इसके लिए मेरे बच्चों फिर आपको पढ़ना पड़ता है। बराए मेहरबानी नोट कर लें, पढ़ने के बगैर बहुत ही कम चांस होते हैं कि 100 में से 95 फेल हो जाएं, 5 पास हो जाएं। तो इस तरह मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूं 100 में से 99.9 पास हो जाएं। तो वो कैसे मुमकिन है? जब आप पढ़ेंगे। अगर आपके पास करीब तरीन को स्कूल है उसमें जाएं, नहीं है, आप दूर हैं, जजीरे में हैं, आयरलैंड में हैं, किसी दूसरे मुल्क में हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस जारी हैं, पढ़ें, और पढ़ने के बाद फिर दाखला भेजें, और दाखला तब भेजें जब आप तैयारी कर चुके हों। आप मई में अगर आपने इम्तिहान देना है, आप स्कूल नहीं गए, आप लिखना पढ़ना नहीं जानते, तो फिर आपने खुदा न खास्ता ढूंढना है कि रिश्वत का रास्ता कौन सा है। तो हराम माल से बेहतर नहीं है, बेशर्मी से बेहतर नहीं है कि शर्म, हया, पाकी, इज्जत, आबरू और बेहतरीन रोब और दबदबे से आप पास हो। तो उसका तरीका फिर ये है। तो मेरे बच्चों, क्यों ऐसा रास्ता चुनते हो, क्यों ऐसा रास्ता देखते हो कि जिसमें इज्जत रुल जाती है? मैं नहीं चाहता कि आप में से कोई भी ऐसा रास्ता इख्तियार करे। तो बराए मेहरबानी पढ़ लें, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 यूरो एक माह की शायद वो ट्यूशन फ़ीस है। अगर कई स्कूल तो फ्री है बिल्कुल, और अगर ऑनलाइन स्कूल है तो उस स्कूल में 15-20 यूरो 50 यूरो अगर आपके लग जाते हैं, तो मेरे बच्चों ये इज्जत का रास्ता है। इज्जत की तरफ आपने आपको लेके जाएं, अपने साथियों को, अपने भाइयों को मना करें। वो कहते हैं ना, आर राशि वल मुर्ताशी के लाहुमा फिन्नार, रिश्वत लेने देने वाले दोनों को जहन्नमी कहा गया। तो अल्लाह ताला हम पर रहम करे। दुनिया की कदर और कीमत इतनी नहीं है जितनी आखिरत की कदर और कीमत है, उसको ज़हन में रखा करें। मजदूरी करते हैं, हलाल करते हैं, और फिर अपना छोटा सा मामला उसको बर्बाद क्यों करना है आपने? अच्छा जी, स्कूल का नंबर बराए मेहरबानी नोट फरमा लें, 210 48 14 490, 210 48 14 490। इंग्लिश में बोल देता हूँ 2104814490। ये स्कूल ऑनलाइन का नंबर है। इसमें आप फ़ोन करके अपना नाम और फ़ोन नंबर देंगे, और वो फिर आपको बताएंगे आपका स्टेटस क्या है, आपकी जो है कब क्लास शुरू होगी। इस तरह आप अपनी क्लास शुरू कर सकते हैं। अच्छा, आगे सवाल आ गया है जनाब, हारिस मीर साहब है। मीर साहब कहते हैं, सर आप इनोफिता में जो ऑफिस का इफ्तिताह किया था, आपने जो इनोफिता में ऑफिस का इफ्तिताह किया था, इसमें डीलोसी के अलावा और क्या काम हो सकता है? 7 साल के पेपर्स या एपी मकरोन का काम हो सकता है? इनका फ़ोन नंबर भी बता दें। जी बिल्कुल, ज़रूर। इनोफिता में शहजादों जो सलमान मलिक साहब, मलिक अब्दुल मजीद साहब के बेटे, हमारे शहजादे जो काम कर रहे हैं, उनका कहना ये है कि आपने पेपर्स जमा कराने हैं या
نئے قانون کے مطابق اپلیکیشن کرنی ہے، آپ سلمان ملک سے رابطہ فرما لیجئے، اور سلمان ملک سے رابطہ کرنے کے لیے آپ ملک عبد المجید صاحب کا نمبر ایک تو نوٹ فرما لیجئے 6943008088، پنجابی وچ نمبر لکھ لو ملک صاحب دا 6943008088، تے سلمان ملک دا نمبر میں تانوں لمبا نہ ہو جائے، جے جلدی لب گیا شہزادے تو بتا دوں گا سلمان۔ اچھا ایسا ہے کہ ڈھونڈنے میں مجھے ٹائم لگ جانا ہے، آپ یہ جو نمبر میں نے ملک عبد المجید صاحب کا دیا نا، ملک صاحب سے بات کریں اور سلمان ملک کا ساری سروس جو ہے میسر ہے سلمان ملک کے پاس، اور انشاءاللہ آپ کو وہ میسر کر سکتے ہیں۔ اچھا اب آ جاتے ہیں جو آپ نے میسج بھیجے تھے اور جو آپ نے یوٹیوب پہ سوال بھیجے ہیں اور مختلف ذرائع جو آپ کے ہیں۔ راجہ شیری کسانہ صاحب جو ہے انہوں نے لکھا ہے کہ ان کا سارم علی اور مختلف ساتھیوں کا یہ ایک سانجھا سوال ہے، سر لیگل ویزا، ورک پرمٹ، انٹری ویزا، وزٹ ویزا، ان کی پرائسز کیا ہیں؟ اچھا شہزادو، یہ جو ویزے ہیں نا، یہ جو ویزے ہیں برائے مہربانی آپ یہ قیمتوں سے، مجھے یہ جو آپ نے سوال لکھا ہے اس سے محسوس ہوا ہے کہ کچھ لوگ جن کا کام یہ ہوتا ہے کہ اپنے بھائیوں کو دھوکہ دینا، فریب کرنا، مکر کرنا، لوٹنا، چوری کرنا، ڈکیتی کرنا۔ دیکھو میرے نبی نے تو کہا نا، جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا وہ بھائی بھائی ہے، اور پھر میرے نبی نے کہا کہ جس نے جھوٹ بولا، دھوکہ دیا، وہ ہم میں سے نہیں، یعنی کہ سردار ٹھڈا مار رہے ہیں کہ جس نے یہ کام کیے وہ دفع ہو جائے، معذرت سے، اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کرے، لیکن پنجابی میں یہی اس کا ترجمہ نکلتا ہے۔ تو پھر بھی بڑے سارے لوگ اپنے ہی بھائیوں کو، یعنی کہ میں اس بات پر بڑا شدید حیران پریشان ہوتا ہوں، چھریاں مارنی ہیں تو اپنے بھائیوں کو، لڑائی کرنی ہے تو اپنے بھائیوں کو، لوٹنا ہے تو اپنے بھائیوں کو۔ دنیا کی کوئی قوم، دنیا کی کسی قوم کا کوئی فرد آ جائے، بڑے بڑے سورمے، بڑے بڑے مامے ہاں مرغی ککڑی بن کے نا جناب ایسے نیچے سے نکل جاتے ہیں۔ اب جیسے خریسی اب کی مار رہی تھی تو میں نے نہیں دیکھا، 100 میں سے 98 دفعہ میں نے یہی دیکھا ہے کہ وہ بدماش، وہ گنڈے جس کو چاہتے ہیں مارتے ہیں، آگے سے کوئی قانونی چارہ جوئی بھی نہیں کرتا۔ تو میرے بچوں، یہ ذلت اور پستی کے معاملات ہیں جن کو بڑے سارے بد نصیب بچوں نے اپنی بدماشی اور گنڈا گردی کا نام دے رکھا ہے۔ دیکھو وہ تھو، وہ گرے ہوئے کو اٹھانا تمہاری زوراوری ہے، یا اپنے بھائی کو چھری مار کر بد نصیبی اور بے شرمی کو تم نے اپنا نام رکھ لیا ہے؟ تف ہے یار تمہاری جوانی پر بھی، تمہاریاں چھریاں مارنے پر اور تمہاری گنڈا گردی پر تف ہے۔ کیا کہتے ہوں گے تمہارے ماں باپ؟ وہ ایک بچے تھے حافظ، ہمارے بڑے قابل عزت ہیں حافظ اقدس صاحب، تو وہ ماراتھونوں میں لڑائی ہوئی تو وہ کہتے ہیں، پنجابی کہندے نے، وہی شرم نال مر چلے سانسی تے اللہ کردہ ہے دی ماں بچہ جمن دی بجائے وٹا ہی جم سڑ دی۔ تو میں کیا حافظ صاحب کیوں وٹا کی کرنا ساجے؟ کہندے نے کدھر مسجد چلا سکتے، تو میں کیا مسجد کی وہ اینٹوں کو بھی خراب کرتا رہتا۔ تو میرے بچوں ایسے بنے کہ آپ کے ماں جی، آپ کے بابا جان فخر سے دنیا کو بتا سکیں، دیکھیں میں نے اپنے بیٹے کی کیسی پیاری تربیت کی ہے، کہ نہ کہ وہ ساری دنیا سے منہ چھپاتے پھرے کہ انہوں نے کار جم کی پہ۔ بچوں اس بات کا آپ کی ماں جی کا حق ہے کہ لوگ ان کو عزت سے آواز دیں، نہ کہ لوگ ان کو یہ کہیں کہ یہ جو آپ نے دنیا میں بھیج دیا ہے ہر طرف گند بکھیر رہا ہے۔ تو ماں جی کا حق نہیں کہ وہ آپ کی وجہ سے اپنی عزت کھو دیں۔ آپ کے بابا جان کا میرے بیٹے حق نہیں، آپ کا کوئی حق نہیں کہ آپ اپنے ماں باپ کو بھی ذلیل کریں اور اپنی ملک و ملت کو بھی اور امت محمدیہ کو بھی۔ تو بچوں اس طرح یہ اسی طرح لوٹنا، دھوکہ دینا، فریب کرنا، تو یہ سوال معذرت سے یہ ہے
کہ ان کی قیمتیں کیا ہیں؟ میرے بچوں، ان کی کوئی قیمت نہیں۔ مالک اور مزدور اس بات سے بہت زیادہ چکنے رہیں، ہوشیار رہیں۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ کا آپ کا فرمان ہے کہ مشکل کا رستہ اختیار کر لیں، ذلت کا رستہ کبھی اختیار نہ کریں۔ تو مشکل یہ ہے کہ صبر سے، تحمل سے، یہ مالک اور مزدور کا معاہدہ ہے، اس میں کوئی پائی نہیں لگتی، کوئی پیسہ نہیں لگتا، کوئی سینٹ نہیں لگتا۔ اگلے دن مجھے ایک ساتھی کہہ رہے تھے کہ وہ ایک بندہ کہتا ہے 9 لاکھ روپیہ دیں تو وہ یہ زمیندارے کا ویزا لگوا دے گا۔ ایک اور نے کہا کہ ایسا ہے کہ 15 لاکھ روپے میں آپ کا فیملی کا وزٹ ویزا لگوا دے گا فلاں بندہ۔ تو میرے بچوں، اب یہ دیکھ لیں، آپ نے نوسر باز جو ہیں زمانے کے، وہ بیچارے بد نصیب، ان کے ہاتھ چڑھنا ہے یا آپ نے؟ وہ کہتے ہیں کہ نیتیں جو ہوتی ہیں نا، ان سے مرادیں ملتی ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اپنی نیتوں کو پاکیزہ کر لیں۔ اپنے اندر گھومنے والی جو لالچ ہے نا، اس کو اکھاڑ کر باہر پھینک دیں، خدا آپ کو ان بندوں سے ملائے گا جو پاک اور پاکیزہ ہوں گے۔ لیکن جب آپ اپنی لالچ کو اکھاڑ نہیں نہ سکیں گے تو وہ آپ کو اندھا کر دے گی، وہ نوسر باز ہی آپ کو پھر نظر آئے گا۔ تو برائے مہربانی سن لیجئے کہ ان ویزوں کا، ٹورسٹ ویزے کا کوئی پیسہ نہیں ہوتا جو آپ نے کسی فرد کو دینا ہوتا ہے۔ ہاں، حکومت کی شاید 180 یورو فیس ہو، شاید ان کی گریک امبیسی آپ کو یہ کہے کہ 15,000 روپیہ یہ دیں، یہ اس کی فیس ہے، یہ فیس ہے۔ 500-400 یورو شاید آپ کا لگ جائے، 500-400 یورو۔ اس کے علاوہ اس مد میں کوئی فیس، کوئی پرائس نہیں ہوتی۔ برائے مہربانی یہ سن لیں۔ اچھا جی، آگے ہیں کہ اگر بندہ ابوظہبی یا UAE میں ہے تو کیا کوئی طریقہ ہے کہ وہ یونان آ جائے اور ماسٹر ڈگری بھی ہو؟ شہزادے، آپ ماسٹر ڈگری ہیں، PhD ہیں، سب کو خوش آمدید، ویلکم۔ طریقہ کار وہی ہے کہ یونانی زمیندار مالک آپ کی اپلیکیشن کرے گا، اگر منظور ہو جاتی ہے تو اس صورت میں پھر آپ یونان تشریف لا سکتے ہیں۔ راشد ہیں، کہتے ہیں کہ سر مالک کس طرح زمیندار کام کے لیے بلا رہے ہیں؟ یہ میں نے اس کی بڑی تفصیل سے وضاحت کر دی ہے، اور بڑے سارے نوجوانوں نے اسی طرح کے سوال کیے ہیں۔ میں نے ابتدا میں بتایا رمضان کی وجہ سے طوالت سے بچنا ہے۔ حافظ وقاص صاحب ہیں، کہتے ہیں یونان میں اگر میرا دوست ہے، وہ مسلمان ہو گیا ہے لیکن وہ خوفزدہ ہے کہ وہ مر گیا، تو اس کے والدین مسلمانی طریقے سے، عیسائی طریقہ سے اسے دفن کر دیں گے، اس کا کیا حال ہے؟ کسی وکیل کے ذریعے کوئی حل ہو سکتا ہے اس کا؟ میرے شہزادے حافظ صاحب، آپ کی خدمت میں گزارش ہے، باقی بھی تمام جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ وہ ایک سمبولیوگرافوں کے پاس جا کر بیان حلفی لکھوا دے۔ وہ مرد یا عورت جو مسلمان ہو چکا ہے، جو ایمان کی وہ دروازے میں داخل ہو چکا ہے، ایمان کی وہ حالت میں آ چکا ہے، اسے چاہیے، میں تجویز کرتا ہوں کہ وہ سمبولیوگرافوں کے پاس جا کر اپنا ایک بیان حلفی لکھوا دے کہ میں نے جو ہے اسلام کو اپنا دین اور مذہب جان لیا ہے، اور مجھے زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد میں بھی اسی طریق پر دیکھا سنا پڑھا لکھا جائے اور دفن بھی اسی طرح کیا جائے۔ تو اس طرح پھر وہ معاہدہ کسی امام مسجد کے پاس، کسی مسلم تنظیم کے پاس رکھ دیا جائے، تو اس طرح پھر وہ مسلم تنظیم اس بات کا حق رکھے گی کہ وہ اسے مسلم طریقے سے دفنا سکے۔ یہ طریقہ کار ہے جی۔ اچھا، اویس ہے، اویس کہتے ہیں کہ سر جو مالک اور مزدور والا معاہدہ امیگریشن ہے وہ کب لاگو ہوگا؟ یہ پرانے قانون کے تحت اویس شہزادے لاگو ہے، نیا قانون ابھی نہیں آیا۔ سارا پروگرام توجہ سے انشاءاللہ سنیں گے تو اس میں ساری تفصیل بار بار ایک ہی بتانی پڑتی ہے، اس لیے سن لیجئے۔ عدنان صاحب ہیں، عدنان صاحب کہتے ہیں کہ سر اگر کوئی معذور افراد یونان آئے تو اس کے لیے سہولت ہے، کیا وہ آن لائن اپنی درخواست جمع کروا سکتا ہے اگر اس کا یونان میں رشتہ دار بھی ہے؟ اچھا، ایسا ہے میرے شہزادے کہ اس میں یونانی قانون، پہلے تو اس میں آپ کو
راستہ دیتا تھا کہ باقاعدہ آپ لیگل پیپرز لے سکتے ہیں۔ اب پچھلے 2 سالوں سے لاک ڈاؤن اور مختلف وجوہات کی بنیاد پر اب ایسا ہے کہ صرف اور صرف انسانی ہمدردی کی بنیاد پر اسائلم کی اپلیکیشن آپ بھیج سکتے ہیں۔ اس کے لیے بڑا ضروری ہے کہ یونان کے کسی ڈاکٹر سے، سرکاری ہسپتال سے آپ کے پاس میڈیکل سرٹیفکیٹ ہو جس میں باقاعدہ وضاحت ہو کہ اس فرد کو کس قسم کی معذوری ہے۔ زبانی کلامی ادارے اس بات کو نہ سنتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں اور نہ ہی توجہ کرتے ہیں۔ جب تک میڈیکل سرٹیفکیٹ نہیں ہوگا اس وقت تک اپلیکیشن نہیں کر سکتے، اور پھر جب میڈیکل سرٹیفکیٹ ہوگا تو پھر آپ اپنے وکیل کے پاس جا کر آن لائن اسائلم سروس میں درخواست بھیج سکتے ہیں۔ مہینوں جواب نہیں دیتے لیکن طریقہ کار یہی ہے۔ ابرار احمد صاحب ہیں، ابرار کہتے ہیں کہ سارے امیگریشن قانون یونانی زبان میں بتائیں تاکہ گریکی مالکان بھی سمجھ سکیں۔ ابرار احمد جب یہ قانون فائنل ہو جائے گا نا نیا تو پھر انشاءاللہ اس کو میں باقاعدہ جو فیک ہے نا، گزٹ جو ہوتا ہے اس کو باقاعدہ پبلش کر دوں گا، لیکن چونکہ ابھی وہ فیصلہ نہیں آیا اس لیے پرانا قانون موجود ہے لیکن نیا قانون نہیں آیا، آتے ہی میں انشاءاللہ پبلش کر دوں گا۔ راشد ہیں، راشد کہتے ہیں جو یونان میں بغیر پیپروں کے ہیں ان کے پیپر بنیں گے؟ بالکل بن رہے ہیں۔ گریک زمیندار مالکان آن لائن اپلیکیشنز کر رہے ہیں اور ان کی منظوری بھی آ رہی ہے۔ انور پاشا ہے، انور کہتے ہیں کہ سر اسائلم انٹرویو ہونے کے بعد کتنے دن بعد فیصلہ ملے گا؟ انور صاحب اس سلسلے میں ان کو کوئی پابندی نہیں، نہ کوئی وضاحت ہے۔ اس میں 1 ماہ سے 3 ماہ کے دوران آ جانا چاہیے، کئی دفعہ اس سے بھی زیادہ ٹائم لے لیتے ہیں۔ غلام مصطفیٰ ہے، فیصل صاحب ہیں، مظفر عباس ہیں، دیپس آفیشل ہیں اور اس طرح مختلف نام ہیں۔ ان ساتھیوں نے بھی اسی طرح کے سوالات لکھے ہیں، اور فیس بک کے مینجر میں سوالات، میسنجر میں۔ مظہر طور صاحب ہیں، سر میرے پاس 2001 کی امیگریشن کے 2012 میں پاکستان آیا تھا، اب یونان آؤں تو کیا پیپر مل سکتے ہیں؟ اچھا ایسے مظہر طور صاحب کہ 2012 تو بڑی پہلے تھا۔ اب قانون سن لیجئے کہ قانون یہ ہے کہ 7 سال کے ثبوت پر کسی بھی فرد نے یا آپ نے یہ ثابت کرنا ہے کہ آخری 7 سال سے آپ مسلسل یونان میں ہیں، یعنی کہ 2015 سے 16، 17، 18، 19، 20، 21 اور 22 یہ 7 سال ہیں جن کو آپ نے ثابت کرنا ہے کہ آپ یونان میں ہیں۔ اگر ثبوت ہیں تو پھر آپ پیپرز جمع کرا سکتے ہیں۔ اشتیاق حسین ہیں، سعودیہ سے آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ اشتیاق صاحب بڑی مہربانی، بہت زیادہ مشکور ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کرے اور میری دعائیں آپ کے لیے قبول کرے۔ اچھا جی، حسن اوان صاحب ہیں، میرا بھائی 4 دن سے لبنان کی جیل میں ہے، یونان کی جیل میں ہے، اس کے والدین بہت پریشان ہیں، اس کا کوئی حل بتائیں۔ اچھا ایسا ہے کہ اس سلسلے میں بڑے سارے ساتھی جن کے پیپرز نہیں ہوتے، پیپرز نہ ہونے کی وجہ سے انہیں جو ہے وہ حراستی کیمپوں میں بند کر دیا جاتا ہے، تو اس سلسلے میں شہزادے پھر یہی ہے کہ وکیل کر کے ان کا اسائلم اپلیکیشن کیا جا سکتا ہے، یا وہ خود اندر اسائلم کی درخواست دے سکتے ہیں۔ اچھا آگے نئے قانون کے مطابق یونان آنا چاہتے ہیں، خرچہ کتنا آئے گا؟ اس سلسلے میں میرے بچے، میرے شہزادے، خرچہ وغیرہ کوئی نہیں، سرکاری فیس ہوتی ہے 180 یورو یا سم تھنگ کچھ جو اس امبیسی میں دی جاتی ہے۔ کوئی گریک مالک آپ کی زمیندار اپلیکیشن کرتا ہے اور اس طریقے سے پھر آپ کا ویزا اپروو ہو جانے کے بعد پھر آپ یونان تشریف لا سکتے ہیں۔ محمد طفیل طور ہیں، عابد علی ہیں، مدثر ظفر ہیں، بلال اقبال ہیں، سلمان طلحہ، حسن اوان، یوسف شمس، نادر بلوچ، نعمان جٹ، ناصر علی۔ اکثر و بیشتر ان ساتھیوں کا یہ سوال ہے کہ ہم بے روزگار ہیں، مجبور ہیں اور یونان آنا چاہتے ہیں۔ غلام مصطفیٰ ہیں، سیف اللہ جٹ ہیں، عامر مرزا ہیں، ارسلان محمود ہیں، امان سے آنا چاہتے ہیں،
ذیشان رضوان ہیں، چودھری زاہد ہیں، ابرار حسین، ملک کامران، میاں حسن، خلیل احمد، محمد حنان خان، ارسلان یاسین اور بے شمار ساتھیوں نے یہ لکھا ہے کہ وہ یونان آنا چاہتے ہیں۔ میرے بچوں، میرے ساتھیوں، میرے شیرو، آپ کو خوش آمدید، ویلکم، لیکن قانون وہی ہے کہ زمیندار آپ کی اپلیکیشن کرے اور اس کو حکومت یونان، امیگریشن یونان منظور کر لے، تو اس سلسلے میں پھر آپ یونان آ سکتے ہیں، ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ عظمت علی ہیں، عظمت علی نے نمبر بھیجا ہے اپنا کہ تارے بچھانے والے کوزموتے والے کمپنی میں کام چاہیے۔ اچھا، جابز کے حوالے سے جو مئی کے پہلے ہفتے میں کام ہونا ہے انشاءاللہ بفضل تعالیٰ، اس میں جن ساتھیوں نے اپنے نام بھیجے ہیں میں اس کمپنی کو بھیج دوں گا، تاکہ آپ 1 مئی کے بعد ان کو بھیج دیں گے، تاکہ مئی کے پہلے ہفتے میں وہ جو 20 مزدور مانگ رہے تھے ان میں آپ شامل ہو سکیں۔ آپ کی لسٹ، آپ کا نام شامل کرنا میرا ذمہ ہے اور میں انشاءاللہ بفضل تعالیٰ اس کو شامل کر دوں گا۔ پروگرام کافی طویل ہو گیا، معذرت سے اب میں یہ چاہ نہیں رہا کہ آپ کے سوال رہ جائیں۔ اچھا، سیٹھ سجید ہے، میری عمر سیٹ سجید کچھ ساجد ہے یا کیا، معذرت سے، تو میری عمر 16 سال سے کم ہے، کیا آج کل کم عمر والوں کے وائٹ کارڈ بن رہے ہیں؟ اچھا شہزادے، کم عمر والوں کے وائٹ کارڈ کافی دیر سے رکاوٹ کا شکار ہے۔ ہاں، کسی اوپن کیمپ میں جیسے متادراسی ہے، ٹاورس میں کیمپ ہے یا لاریسا اسٹیشن پر کیمپ ہے ان کا، اگر آپ ان سے رجوع کریں کہ مجھے رہائش چاہیے اور میرے پاس رہائش نہیں ہے، میں پڑھنا چاہتا ہوں، تو اس صورت میں ابھی شاید موقع ہے کہ وہ آپ کو اسائلم کارڈ بنا دیں، صرف اس شرط پر کہ آپ کیمپ کے اندر رہیں۔ ویسے تھوڑا مشکل ہے۔ عاطف فرید خان ہیں، کہتے ہیں کہ میں 5 سال سے یونان رہا ہوں، میں نے اب پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ بنانا ہے، یونانی پولیس کا مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، آپ کے پاس اگر تو پیپر ہے تو علیحدہ بات ہے، بصورت دیگر اسے پینیکو میترو کہتے ہیں، کریکٹر سرٹیفکیٹ کہتے ہیں، جو وزارت انصاف سے بنتا ہے یا آپ کے کسی قریب ترین کیپ آفس سے بنتا ہے۔ اگر آپ لیگل نہیں ہیں تو شاید بہتر ہے کہ آپ کسی وکیل سے رجوع کریں تاکہ کسی خطرے میں نہ آپ پڑ جائیں۔ راشد چوہان ہیں، کہتے ہیں کہ سر میرے پاس ثبوت ہے، میں دبئی سے یونان کیسے آ سکتا ہوں؟ میرے پاس ثبوت ہے؟ کیسے ثبوت ہیں جناب، آپ دبئی میں؟ تو شہزادے آپ یونان کیسے آ سکتے ہیں؟ یونان لیگل تو طریقہ وہی ہے، تو اللیگل طریقہ جو ہے وہ ڈنکی ڈنکا ہی ہوتا ہے، اس کے بارے میں میں تو نہیں بتا سکتا، تو کوئی ویسے دوسرا فرد آپ کو بتا سکے گا شاید۔ لیجئے جناب، آپ وسیم راجہ ہیں، یہ آخری سوال لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر 1-2 باتیں کر کے اللہ کے راکھے کرتا ہوں۔ وسیم راجہ کہتے ہیں کہ میرے مالک نے کہا ہے کہ بنگلہ دیش اور پاکستان کے لیے 10 سے 15 مئی سے پیپر ملنا شروع ہو جائیں گے۔ میں کریتی میں ہوں، میرا کزن امیگریشن دفتر میں ہے، اس نے بھی اس کی تصدیق کی ہے۔ وسیم راجہ صاحب کے مالک کے بقول 10 سے ساری دنیا پر قرآن کا، تیری حاکمیت کا پرچم سر بلند کرے اور ہمیں ان میں شامل فرما، آمین شما آمین۔ اللہ کے راکھے، اللہ کے حوالے جان لیجئے فطرانہ عید سے قبل ادا کرنا ہے، اور یہ 2 روز بڑے قیمتی ترین روزے ہیں، کچھ نہیں کر سکے تو ان میں اپنے خدا کو منا لیں۔ اللہ رکھا، فی امان اللہ، السلام علیکم۔